بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النحو کا سبق نمبر 10 شروع کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں 9 سبق اس کے پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے 10 نمبر، وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کی اقسام۔ یہ بنیادی اور اہم سبق ہے کتابوں کے اندر، جو نحو کی کتابوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا اہم سبق ہوتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہمیں کلمے کی جو حالت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس پر اعراب کون سا پڑھنا ہے، کب کون سا اعراب پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی والے سبق کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ذریعے سے بہت ساری فائدے اور معلومات حاصل ہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کی اقسام۔ اس اعتبار سے اسم معرب کی 12 اقسام ہیں۔ یہ یہاں پر 12 اقسام ہیں۔ ہدایت النحو میں 9 اقسام ہیں، نحومیر میں 16 اقسام ہیں۔ تو جہاں 12 یا 16 ہیں تو وہاں پر ہر قسم کو الگ الگ شمار کیا گیا ہے، اور جہاں 9 قسمیں ہوئی ہیں وہاں کئی قسموں کا اعراب سیم آ رہا تھا تو ان کو دوسری میں شامل کر کے کم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی 16 میں سے 12 کر دی گئی ہیں۔ تو سب کا جو ہے حاصل ماخذ ایک ہی چیز ہے کہ جہاں 12 لکھی ہوئے ہیں وہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ جو کم کر دی گئی ہیں، یعنی کئی قسموں کا اعراب یکساں ہو رہا تھا تو ان کو کم کر کے دوسرے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس میں معرب کی 12 اقسام ہے۔ نمبر 1، پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں وہ سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ مفرد وہ ہوگا وہ اسم جو مثنیٰ اور مجموع نہ ہو، یعنی وہ اسم ہے جو تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ اب منصرف کا مطلب جو ہے جو نہ غیر منصرف ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو۔ اسی طرح صحیح کا مطلب کیا ہے، یعنی نحویوں اور صرفیوں کی صحیح میں فرق ہے۔ نحویوں کی صحیح کیا ہے، نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو، یعنی جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو وہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہوگا، جبکہ صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس میں کوئی حرف علت اور حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، جس کے فا عین لام کلمے کی جگہ میں کوئی حرف علت اور حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ تو لہذا ان کے نزدیک جو ہے صحیح ہے بہت زیادہ جو ہوگا جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے کہ زید ہے۔ زید جو ہے یہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے جو ہے عین کلمے کی جگہ حرف علت موجود ہے، اور نحویوں کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے نحویوں اور صرفیوں کی صحیح میں، اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو۔ تو پہلی مفرد سے مراد وہ اسم جو تثنیہ و جمع نہ ہو، اور منصرف سے مراد جو غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح سے مراد نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو۔ جیسے حاسوبۃ مانے کمپیوٹر، تو یہ نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے نہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس پر تنوین بھی آ رہی ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہے، لہذا یہ جو ہوا یہ مفرد منصرف صحیح ہوا۔ دوسرے قسم ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح۔ وہ اسم جو مفرد ہو اور منصرف ہو، یعنی جس کے آخر میں واو یا ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو۔ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، یعنی مفرد منصرف جو صحیح کے قائم مقام ہوتا ہے وہ اسم مفرد منصرف جس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون مانے ڈول اور زبیون مانے ہرن۔ اب یہاں دیکھیں کہ دلون ڈول اور زبیون ہرن، یہاں آخر میں واو ہے اور ما قبل اس کے لام ساکن ہے، اسی طرح آخر میں یا ہے اور ما قبل اس کے با ساکن ہے، تو اس کو کہیں گے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، یعنی صحیح کے جو قائم مقام ہے۔ تو دوسری قسم یہ ہوئی، اور اسی طرح تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف۔
جمع مکسر وہ اسم جو جمع ہو، یعنی جمع ہو مگر جمع سالم نہ ہو۔ جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، اور جمع مکسر اسے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ تو جمع ہو لیکن جمع سالم نہ ہو، اور نہ غیر منصرف بھی نہ ہو، منصرف ہی ہو غیر منصرف بھی نہ ہو، جیسے رجالن۔ تو رجالن، اب یہ تینوں قسم ہوئی، پہلی مفرد منصرف صحیح، دوسری مفرد منصرف جاری مجرد صحیح، اور تیسری جمع مکسر منصرف۔ یہ تینوں قسموں کا اعراب سیم ہے، اب ان کا اعراب بیان کر رہے ہیں، جیسے رجالن۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ان تینوں قسموں کے اسم معرب کی حالت رفعی، یعنی حالت رفعی ضمے سے، اور حالت نصبی فتح سے، اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ حالت رفعی کا مطلب یعنی جو ہے مرفوعات میں سے، یعنی فاعل یا نائب فاعل یا مبتدا و خبر، تو وہ حالت رفعی کہلائے گی۔ یعنی جو اس حالت میں ہوگا تو وہ یا تو مبتدا بنے گا، یا خبر بنے گا، یا فاعل بنے گا، یا نائب فاعل بنے گا، یہ ساری چیزیں مراد ہوں گی۔ حالت نصبی سے مطلب وہ ہوگا جو منصوبات آپ نے پڑھے ہیں کہ منصوبات 12 ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی یہ بنے گا، تو جو بن جائے تو اس کو کہیں گے کہ وہ اسم تو منصوب ہے لیکن وہ کس حالت میں، حالت نصبی میں۔ اسی طرح مجرورات سے مراد وہ دو ہیں، مضاف الیہ اور حرف جرف کا دخول جس پر ہو تو وہ ہیں، تو ان میں سے جو ہوگا وہ اس کو کہیں گے کہ یہ حالت جری میں ہے۔ اب فرماتے ہیں حالت رفعی، جیسے جاء زید و ظبی و رجال، یہ حالت رفعی کی مثال ہے۔ یہ زید جو ہے مفرد منصرف صحیح والی مثال ہو گئی، ظبی جو ہے جاری مجرا صحیح کی مثال ہو گئی، اور رجال جمع مکسر منصرف کی مثال ہوئی۔ حالت رفعی میں ہے کیونکہ یہ جاء کا فاعل بن رہے ہیں اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ تینوں حالت رفعی میں ہیں اور یہ جاء کا فاعل بن رہے ہیں۔ اسی طرح اب یہاں پر ان کی جو حالت ہے وہ حالت نصبی کی ہے۔ رأیت زیدن و ظبین و رجالن، میں نے زید، ہرن اور مردوں کو دیکھا۔ یہاں را فعل ہے، اس کا ایک عام معمول جو ہے تو ہے، اور زیدن، ظبین و رجالن یہ اس کے دوسرے معمول ہیں، لیکن یہ جو ہیں مفعول بن رہے ہیں، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، لہذا ان کا اعراب حالت رفعی میں تو ضمے کے ساتھ ہوا، اور حالت نصبی میں فتح کے ساتھ ہے، اور حالت جری میں ان کا اعراب جو ہے وہ کسرے کے ساتھ ہے، زیدن، ظبین و رجالن۔ تو یہ تینوں قسمیں ہوئی، ان کا پہلی قسم کا اعراب حالت رفعی میں، تینوں قسموں کا حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ، یہ ہوا۔ اب چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم جیسے مسلماتن، مسلماتن یہ واحد اس کا تھا، مسلمتن، اور جمع مؤنث سالم اسے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ تو یہاں مسلمتن سے مسلمات آخر میں الف اور تا بڑھا کر کے جمع بنائی گئی ہے۔ اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب یہ ہے کہ اس کی حالت رفعی ضمہ سے ہوتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے، اور حالت نصبی و جری کسرہ سے آتی ہے۔ حالت نصبی و جری کا سیم اعراب ہوا کرتا ہے، اور حالت رفعی ضمے کے ساتھ آتی ہے۔ جیسے کہ آپ مثال میں ملاحظہ فرمائیں، حالت رفعی ہے ہن مسلماتن، یہ ہن اس کا مبتدا ہے اور مسلماتن اس کی خبر ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اور حالت رفعی میں ہے، تنوین دیکھ رہے ہیں آپ اس میں ضمے کے ساتھ ہے۔ اور حالت نصبی جو ہے رأیت مسلماتن، اب یہ رعا کا جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، اور حالت نصبی میں اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا جو ہے نصبی وہ جری کے تابع ہے، حالت نصبی کا جو اعراب ہے وہی جری کا ہے، جو جری کا ہے وہی نصبی کا ہے، یعنی حالت نصبی بھی کسرے کے ساتھ ہے اس کی، اور حالت جری بھی کسرے کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حالت رفعی ضمے کے ساتھ ہوگی، تا جو آخر میں دیکھ رہے ہیں، اور حالت نصبی اور جری جو ہے کسرے کے ساتھ ہے۔ حالت رفعی ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی و جری کسرے کے ساتھ، اور اعراب جو دیکھا جاتا ہے وہ کلمے کا آخری حرف میں دیکھا جاتا ہے، لہذا یہاں دیکھیں کہ آخری حرف ہے جو تا، جو پہلی حالت میں پیش کے ساتھ ہے، دوسری اور تیسری میں کسرے کے ساتھ ہے۔ تو دوسری دو قسمیں ہوئیں، چار قسمیں بیان کر دی گئیں،
پہلی قسم مفرد منصرف، دوسری جاری مجرا صحیح، تیسری جمع مکسر منصرف، اور چوتھی جو ہے جمع مؤنث سالم۔ پانچویں قسم ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف وہ اسم ہے جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے، یعنی حالت رفع ہو یا حالت نصبی ہو، جری ہو، اس میں جو ہے حالت رفع میں تو کسرہ ضم تنوین نہیں آتی اس پر، بلکہ صرف ایک پیش آیا کرتا ہے، اور حالت جری میں اس پر جو ہے حالت جری میں بھی کسرہ نہیں آتا بلکہ فتح ہوا کرتا ہے، تو اس میں جری جو ہوتی ہے وہ نصبی کے تابع ہوتی ہے۔ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوا کرتے۔ منصرف پر کسرہ بھی داخل ہوتا ہے اور تنوین بھی داخل ہوتی ہے، جیسے کہ عمرو، یہ عمرو ہے، اس پر عمرن تنوین کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب یہ ہے کہ اس کی حالت رفع ضمہ سے ہوگی اور حالت نصبی و جری فتح سے آئے گی۔ حالت نصبی و جری فتح سے آتی ہے، جیسے حالت رفع جاء عمرو، یہاں عمرو ضمے کے ساتھ آیا، تنوین کے ساتھ نہیں آیا، اور یہ حالت رفع میں کیونکہ یہ جاء کا فاعل بن رہا اور فاعل مرفوع ہوا کرتا ہے۔ دوسری ہے حالت نصبی، جیسے رأیت عمرا، یہاں حالت نصبی میں جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہے، اور کیونکہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول حالت نصبی میں جو ہوتا ہے وہ فتح کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور یہاں مررت بعمرا، اور یہاں پر بھی حالت جری اور حالت جری میں بھی کسرے کے ساتھ ہے، کیونکہ غیر منصرف اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ حالانکہ با حرف جر ہے تو اگر یہاں منصرف ہوتا ہے تو کسر آ جاتا ہے، لیکن چونکہ غیر منصرف اور غیر منصرف پر حالت جری میں کسرہ نہیں آتا، تو اب کہیں گے کہ اس کی حالت رفع ضمے کے ساتھ ہے اور حالت نصبی اور جری دونوں فتح کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جری جو ہے وہ نصبی کے تابع، جس طرح سے جمع مؤنث سالم میں وہاں نصبی جو ہے وہ جری کے تابع، کیونکہ مفعول کا اعراب عام طور پر منصوب ہوا کرتا ہے لیکن وہ کسرے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جو ہے حالت جری کا جو اعراب ہوا کرتا ہے وہ عام طور پر کسرے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں فتح کے ساتھ ہے، تو اب کہیں گے جری یا نصبی کے تابع۔ یہ 5 قسمیں ہو گئیں۔ نمبر 6 قسم ہے، چھٹی قسم ہے اسماء ستہ۔ اسماء ستہ اس سے مراد یہ 6 اسماء، اسماء معنی اسم کی جمع، اور ستہ معنی 6 اسماء کون سے ہیں جن کا اعراب یہ ہوگا؟ یہ جو آپ کے سامنے قسمیں بیان کی گئیں، یہ پانچوں جو قسمیں تھیں ان کا اعراب بالحرکت تھا۔ اب یہاں سے کچھ قسمیں بیان کی جا رہی ہیں جن کا اعراب بالحرف ہوا کرتا ہے۔ اسماء ستہ اس سے مراد یہ 6 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ابن باپ، اخن بھائی، فمن منہ، ہمن جو ہے دیور، اور ہنن شمگا، اور زو معنی والا والی، زو معنی والا، یہ 6 اسماء ہیں۔ یہ اسماء اصل میں بالترتیب ابن اصل میں ابابن تھا، اور اخن اصل میں اخاون تھا، اور فمن اصل میں فوہن تھا، اور ہمن اصل میں ہمون، اور ہنن اصل میں ہنون، اور زو اصل میں زواون تھے۔ ان کا جو اعراب ہے وہ اسماء ستہ کا اعراب ان کی حالت رفع واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا سے آتی ہے، تو ان کا اعراب جو ہوگا وہ اعراب بالحرف ہوگا۔ جیسے کہ حالت رفع دیکھ لیں، جاء ابو زیدن، ابو یہاں پر واو کے ساتھ ہے جو مضاف ہے زید کی طرف، تو کہیں گے حالت رفع یہ واو کے ساتھ ہے کیونکہ جاء کا فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا یہ ابو جو ہے حالت رفع میں۔ مضاف کو دیکھا جاتا ہے، مضاف کا اعراب کو دیکھا جاتا ہے، یہاں مضاف حالت رفع میں، تو جاء ابو زیدن یہ حالت رفع میں، اور حالت نصبی جیسے رأیت ابا زیدن، یہاں ابا جو ہے حالت نصبی میں جو ہے الف کے ساتھ ہے کیونکہ را کا مفعول بن رہا ہے، مفعول حالت نصبی میں جو ہوتا ہے اسماء ستہ کا وہ الف کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تیسری حالت جری، حالت جری میں جو ہوتا ہے وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مررتو بے ابی زیدن، یا با کے آخر میں جو یا دیکھ رہے ہیں یہ حالت جری میں یا کے ساتھ ہے۔ تو پہلی حالت میں جو ہے حالت رفع میں ابو واو کے ساتھ ہے، دوسری حالت میں اب الف کے ساتھ ہے، اور تیسری حالت میں یا کے ساتھ ہے۔ یہ سب کو آپ قیاس کر سکتے ہیں، ایک کو لا کر کے ابن کو اخن کو بھی رکھ کر کے یہی کریں گے تو سب کا اعراب سیم ہے، جو حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ، لیکن جو ان کا اعراب ہے
یہ کچھ شرطوں کے ساتھ ہے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ وہ شرطیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آگے آ رہی ہیں، یہ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر۔ تنبیہ، ان اسماء، یہ 6 اسماء گزرے، ان اسماء کا یہ اعراب اس وقت ہوتا ہے جب کہ یہ مکبر ہوں۔ مکبر کا مطلب ان کی تصغیر نہ کی گئی ہو، جیسے ابن ہے، ابن یہ ابو ہی ہے، صرف مکبر ہے اس میں، اور تصغیر نہیں لائی گئی۔ تصغیر لائے جیسے ابن کی ابین ہوگی، تو ابین تصغیر لائیں گے تو اس کا اعراب الگ ہوگا، وہ آگے چیپٹر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ان اسماء کا یہ اعراب اس شرط کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت جب کہ مکبر ہوں، ان کی تصغیر نہ کی گئی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ موحد ہوں، یعنی واحد ہوں، تثنیہ یا جمع نہ ہوں۔ جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ابن، اخن وغیرہ یہاں واحد ہیں، اگر یہ واحد رہیں گے تبھی ان کا اعراب یہ چھٹی قسم کا ہوگا۔ اگر یہ تثنیہ ہو جائیں گے تو تثنیہ کا اعراب بن جائے گا ان کا پھر، اور اگر یہ جمع ہو جائیں گے تو ان کا پھر اعراب جو ہے وہ جمع مکسر منصرف والی قسم میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ یہ موحد ہو، تثنیہ یا جمع نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، چاہے وہ اس میں جیسے ابن دیکھیں، ابو مضاف ہے زید کی طرف، اسم کی طرف مضاف ہے، نہ یا کی طرف ابھی بھی نہیں ہوگا، یا کی طرف مضاف بھی نہیں ہوں گے۔ اگر یا کے علاوہ کسی اور کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں، کاف خطاب کی طرف مضاف ہو جائیں، ہو ضمیر کی طرف مضاف ہو جائیں، لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، کیونکہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب پھر تقدیری ہو جائے گا، اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اب یہاں اس کا دیکھیں، یہ چیپٹر میں انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے، یہ اگر یہ اسماء مصغر ہوں، اگر یہ اسماء، یہ تو یہاں پر مکبر ہیں، اگر یہ اسماء مصغر ہوں یا جمع ہوں یا مضاف نہ ہوں تو یہ اسم معرب کی قسم اول ہی میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ اسماء مصغر ہوں یعنی تصغیر لائی گئی ہو، یا جمع ہو جائیں، یا مضاف ہی نہ ہو، ابو نہیں پڑھیں، تو ایسی صورت میں یہ قسم اول میں ہی داخل ہوں گے، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ اگلے صفحے میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں اس کو، اس کا یہ آپ پہلے دیکھ لیں پھر آگے پڑھیں گے۔ یہ بیان فرما رہے ہیں حالت رفع جب یہ مصغر ہوں تو ان کا اعراب، جب یہ جمع ہوں اور جب یہ مضاف ہی نہ ہوں تو ان کا اعراب پہلی والی قسم میں چلا جائے گا، جیسے جا ابین، آبا یہ جمع ہو گیا، اور ابن، یہ تینوں کا اعراب حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح حالت نصبی میں ضمے کے فتح کے ساتھ ہے، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ، جیسے کہ ابین، آبان و ابن، مررتو بے ابین و آبائن و ابن۔ تو ان تینوں قسموں کا اعراب جبکہ یہ اسماء ستہ کیا ہوں، مصغرہ ہو جائیں، یا یہ جمع آ جائیں، یا یہ مضاف ہی نہ ہو، تو ان کا اعراب پہلی قسم میں شمار ہوگا۔ اور اگر یہ تثنیہ ہوں تو ان کا اعراب وہی ہوگا جو تثنیہ کا ہوتا ہے، یعنی تثنیہ کا اعراب یہ ہوتا ہے حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، تو اب ان کا اعراب جو ہے وہ چھٹی قسم سے نکل کر کے تثنیہ کی والی قسم میں چلا جائے گا۔ اگر تثنیہ ہو تو ان کا اعراب وہی ہوگا جو تثنیہ کا ہوتا ہے، جیسے حالت رفع جا ابوان، حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے، اور حالت نصبی اور جری جیسے رأیت ابوین و مررت بابوین، یہاں حالت نصبی میں یا ہے اور ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہے، اسی طرح حالت جری میں یا ہے، ما قبل اس کے مفتوح ہے اور نون مکسور ہے۔ تو یہ ان اسماء کا اعراب جو ہے وہ شرطوں کے ساتھ ہے، جبکہ یہ مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں، اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، اور اگر یہ تثنیہ ہوں گے، یا یہ جمع ہوں گے، یا یہ مصغرہ ہو جائیں، یا یہ مضاف ہی نہ ہوں، تو ان کا اعراب جو ہے اس قسم سے نکل کر مختلف قسموں میں چلا جائے گا۔ اور اگر یہ مضاف ہی نہ ہو تو پہلی قسم میں شمار ہو جائے گا، اور جمع ہوں گے تب بھی پہلی قسم میں شمار ہو جائے گا ان کا اعراب، اور اگر مصغرہ ہوں گے تب بھی پہلی قسم میں چلا جائے گا، اور اگر تثنیہ ہوں گے تو ان کا اعراب تثنیہ والا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو کیا اعراب ہوگا، بیان فرماتے ہیں، اور اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا، یعنی ظاہر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو اب ان کا اعراب تقدیری ہو جائے گا،
اب یہ اسماء ستہ والا جو اعراب تھا وہ ان کا نہیں رہے گا۔ جیسے کہ حالت رفیع میں پڑھیں گے آپ جاء ابی، اور حالت نصبی میں بھی رأیتو ابی، اور حالت جری میں بھی مررتو بی ابی، تو تینوں قسموں میں سیم اعراب ہو جائے گا۔ اس اعراب کو کہیں گے ہم اعراب تقدیری، یعنی جو لفظوں میں نظر نہ آئے۔ یہاں لفظوں میں بھی حالت رفیع میں تقدیری ہے، حالت نصبی میں بھی تقدیری ہے، اور حالت جری میں بھی تقدیری ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان اسماء جو ہیں ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمون، ان کا اعراب جو ہوتا ہے وہ حالت رفیع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا کے ساتھ اس وقت ہوگا جب کہ یہ اسماء مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں، اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں۔ اگر یہ جو ہیں مصغرہ ہوں، یا جو ہوں یہ مضافی نہ ہوں، یا یہ جو ہیں جمع ہوں، تو ان کا اعراب پہلی والی قسم میں شمار ہو جائے گا۔ اور اگر یہ تثنیہ ہو جائیں تو ان کا اعراب تثنیہ کا ہوگا، اور اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب پھر تقدیری ہوگا۔ یہ 6 قسمیں ہوئیں۔ اب اس کے بعد جو ہماری جو 7ویں قسم تھی تثنیہ اور اس کے ملحقات۔ تثنیہ اور اس کے ملحقات، تثنیہ سے مراد وہ اسم ہے جو واحد میں الف اور نون یا اور نون کے اضافے کی وجہ سے 2 افراد پر دلالت کرے۔ یہ انہوں نے کہا الف اور نون کے اضافے سے، جیسے رجلان، رجلن تھا، یہاں پر الف بڑھا دیے اور نون مکسور بڑھا دیے، تو اب یہ 2 افراد پر دلالت کر رہا ہے۔ اور یا اور نون کے اضافے سے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت رفیع میں الف اور نون کے ساتھ ہوگا، اور حالت نصبی و جری میں یا اور نون کے اضافے کے ساتھ ہوگا۔ جیسے کہ اب رجلان ہے تو اس کو حالت نصبی جری میں رجلین پڑھیں گے، تو اسی لیے کہا انہوں نے یا اور نون مکسور کے اضافے کے ساتھ 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے رجلان حالت رفیع میں 2 مرد، اور رجلین حالت نصبی میں اور جری میں۔ اور اس کے ملحقات سے مراد، اس کے ملحقات تثنیہ اور اس کے ملحقات، تثنیہ کے ملحقات سے مراد وہ اسماء ہیں جو تثنیہ تو نہ ہوں مگر لفظاً یا معناً تثنیہ کے مشابہ ہوں، تو اس کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر دے کہ ان کا اعراب بھی وہی کر دیا جاتا ہے جو تثنیہ کا اعراب ہوا کرتا ہے۔ تو تثنیہ اصل میں رجلان ہے، اور اس کے ملاقات سے مراد وہ اسماء جو تثنیہ نہ ہوں مگر لفظاً یا معناً تثنیہ کے مشابہ ہوں، جیسے قلع اور کلتا۔ یہ قلع اور کلتا جو ہیں یہ معناً جو ہیں وہ تثنیہ کے مشابہ ہیں۔ قلع جو ہے مذکر کے لیے ہے اور کلتا مؤنث کے لیے ہے، اور اثنان یہ مذکر کے لیے اور اثنتان مؤنث کے لیے۔ یہ لفظاً جو ہے تثنیہ کے مشابہ ہیں کہ اس کے آخر میں بھی الف ہے اور نون ہے، اور اس کے آخر میں بھی الف اور نون ہے، جیسا کہ حقیقتاً تثنیہ کے آخر میں الف اور نون ہے۔ تو اب ان کو کہیں گے کہ تثنیہ بھی نہیں ہے یہ، اور نہ لیکن یہ ملحق ہیں اس تثنیہ کے ساتھ، کہیں گے تو لفظاً یا معناً تثنیہ کے مشابہ ہیں۔ یہ جو ہے معناً مشابہ ہے اور یہ لفظاً مشابہ ہے، تو ان کا اعراب بھی وہی ہوگا جو تثنیہ کا حالت رفیع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ اب ان کا اعراب بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی حالت رفیع الف اور ماقبل مفتوح اور حالت نصبی و جری یا ساکن ماقبل مفتوح سے آتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں قلع، اس کی جو ہے آخر میں حالت رفیع جو ہے الف کے ساتھ ہے، اور ماقبل اس کے لام پر جو ہے وہ فتح ہے۔ اسی طرح حالت نصبی و جری قلعی کی لئی ہو جاتا ہے، حالت نصبی و جری یا ماقبل مفتوح ہو جاتا ہے، اور حالت نصبی و جری میں یا ساکن ماقبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے کہ مثال دیکھیں، مثال سے واضح ہوتا ہے۔ جیسے آپ حالت رفیع ہے جاء رجلان، یہ تثنیہ حقیقتاً ہے حالت رفیع میں الف کے ساتھ اور نون مکسور کے ساتھ۔ وَكِلَاهُمَا، یہ حالت رفیع میں الف کے ساتھ ہے اور اس کے ماقبل جو ہے فتح ہے۔ اور اثنان یہ مشابہ تثنیہ ہے، یہاں حالت رفیع میں الف کے ساتھ ہے اور آخر میں نون مکسور ہے۔ یہ حالت رفیع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصبی میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رأیت رجلین یا ہے اور ماقبل لام مفتوح ہے، تو اس کو کہیں گے حقیقتاً تثنیہ۔ اور یہ ملحق تثنیہ ہے کلیہما، یہاں پر بھی یا ہے اور ماقبل اس کے فتح موجود ہے، لیکن یہ اس کے آخر میں الف اور نون ویسا نہیں ہوتا
جیسے کہ اسی لیے انہوں نے کہا معنن تثنیہ کے مشابہ ہے، اور یہ لفظاً تثنیہ کے مشابہ ہے کہ یہاں دیکھیں اثنین ہے، یہاں یا ہے اور ما قبل اس کے فتح ہے اور آخر میں نون مکسور ہے۔ یہ تو حالت نصبی کی مثال ہے۔ حالت جری میں بھی سیم یہی ہے، تو اس کی حالت رفعی الف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے۔ مررتو برجلین وکلیہما واثنین، لیکن ان کا جو اعراب ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کلا اور کلتا کا اعراب۔ تنبیہ خیال رہے کہ کلا اور کلتا، کلا تثنیہ مذکر کے لیے اور کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے، کلا اور کلتا کا یہ اعراب یعنی جو تثنیہ کا جو اعراب ہے وہی ان کا اعراب اس وقت ہوتا ہے جب کہ یہ دونوں اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں یہ ہما کی طرف مضاف ہے، یہاں پر بھی ہما کی طرف مضاف ہے اور یہاں پر بھی ہیمئی کی طرف مضاف ہے، تو ان کا اعراب یہ اس وقت ہوگا جب کہ یہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور اگر یہ بجائے اس میں ضمیر کے اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو اب ایسی صورت میں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ یعنی اگر کلا اور کلتا یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ جو ہیں اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں تب ایسی صورت میں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں حالت رفع میں جاء کلا الرجلین، یہاں کلا جو ہے یہ مضاف ہے، رجلین اس میں ظاہر کی طرف، تو حالت رفع میں بھی جو ہے سیم ہے، کلا ہی ہے۔ اب اسی طرح حالت نصبی میں دیکھیں رأیت کلا الرجلین، یہاں پر بھی کلا ہی، حالت نصبی میں بھی اور حالت جری میں بھی کلا ہی ہے۔ تو اب کہیں گے کہ جب یہ اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہو گیا تو اس وجہ سے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ 7 قسمیں ہوئیں، اور ہماری پہلی ہم نے مفرد منصرف، دوسری جو ہے جاری مجرا صحیح، تیسری جمع مکسر، چوتھی جو ہے جمع مؤنث سالم، پانچویں جو ہے وہ غیر منصرف پڑھی، اور اس کے بعد چھٹی جو ہے وہ تثنیہ کا، چھٹی اسماء ستہ مکبرہ، اور ساتویں جو ہے وہ تثنیہ کا بیان پڑا۔ آٹھویں جو قسم ہے وہ جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات۔ تو جمع مذکر سالم جیسے مسلمون ہیں تو اس کے ملحقات کیا کیا ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ جیسے تثنیہ کے ملحقات میں کلا اور کلتا اور اسنان اور اسنتان آیا۔ جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات، جمع مذکر سالم کی تعریف پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ وہ جمع مذکر سالم سے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ جمع مذکر سالم یعنی اور جس کے آخر میں واو اور نون مفتوح بڑھا کر کے یا اور ما قبل مکسور اور نون مفتوح بڑھا کر کے بنائی گئی ہو۔ جمع مذکر سالم کی تعریف پہلے بیان کی چکی ہے۔ اس کے ملحقات سے مراد، جو ملحقات سے مراد وہ اسما ہیں جو جمع تو نہ ہوں مگر لفظاً یا معنن جمع مذکر سالم کے مشابہ ہیں۔ جیسے کہ تثنیہ میں بیان کیا کہ جو جمع تو نہ ہو لیکن لفظاً یا معنن تثنیہ کے مشابہ ہوں، ایسی کچھ الفاظ ہیں جو لفظاً یا معنن جمع مذکر سالم کے مشابہ ہیں، تو ان کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو جمع مذکر سالم کا اعراب ہوگا۔ جیسے کہ مثال دیکھیں، فرما رہے ہیں اولو اور عشرونہ سے تسعونہ تک کی دہائیاں، یعنی اولو جو ہے یہ لفظاً تو جمع کے مشابہ نہیں ہے لیکن معنن جمع کے مشابہ ہے، اور عشرونہ دہائیاں یعنی 20 سے لے کر جو ہے چلے جائیں 90 تک، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، ثلاثون، ثمانون اور تسعون، یہ 90 تک جتنی دہائیاں ہوں گی ان سب کا اعراب بھی وہی ہوگا جو جمع مذکر سالم کا ہوتا ہے، لیکن یہ جمع نہیں ہے، لفظاً چونکہ جمع کے مشابہ ہیں اس لیے ان کا اعراب بھی وہی ہوگا۔ عشرونہ مانے 20 اور تسعونہ مانے 90، اور عشرونہ سے تسعونہ تک کی دہائیاں ان سب کا اعراب بھی وہی ہوگا جو ہے جمع مذکر سالم کا ہے۔ اب ان کا اعراب بھی کیا ہے؟ ان کی حالت رفع واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی و جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے۔ جیسے حالت رفع ان کی دیکھیں، جاء مسلمون و اولو مال و عشرون رجلا، یہاں دیکھیں مسلمون یہ حقیقتاً جمع مذکر سالم ہے، اس کا اعراب حالت رفع میں چونکہ جاء کا فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع میں واو ہے یہاں پر اور ما قبل اس کے مضموم ہے،
اور نون مفتوح کے ساتھ ہے حالت رفیع میں، واو ما قبل مضموم اور واو ما قبل مضموم کے ساتھ۔ اسی طرح اولو میں دیکھیں کہ اولو میں واو ہے اور ما قبل اس کے لام پر ضمہ ہے۔ اسی طرح اشرونا میں دیکھیں کہ واو ہے اور ما قبل را پر ضمہ ہے، تو یہاں کہیں گے حالت رفیع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ۔ لیکن حقیقتاً جمع میں کیا ہوتا ہے؟ نون مفتوح کے ساتھ، باقی میں نون مفتوح کی شرط نہیں۔ اس لیے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر انہوں نے کہا کہ حقیقتاً تو جمع نہیں، لفظاً جمع کے مشابہ ہوں یا معنن مشابہ ہوں، اس لیے حالت رفیع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوئی۔ حالت نصبی میں اور جری میں سیم ہے، یعنی حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے رأیت مسلمین و اولی مال و عشرین رجلا، یہاں مسلمین یا ہے اور ما قبل اس کے کسرے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اولی میں یا ہے، ما قبل کسرہ ہے، اور عشرینہ میں بھی یا ہے اور ما قبل اس کے را پر کسرہ ہے۔ تو حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ اور حالت جری میں بھی یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے مررت بمسلمین و اولی مال و عشرین رجلا۔ یہ ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے نویں قسم ہے اسم مکسور۔ اسم مکسور کہتے ہیں، اسم مکسور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو۔ تو یہ جمع مذکر سالم ہوئی کہ اس کا اعراب حالت رفع میں وا ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ تھا۔ نویں قسم اسم مکسور۔ اسم مکسور وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے موسیٰ، یہاں پر اس کے آخر میں جو ہے وہ الف مکسورہ ہے۔ اسی طرح حبلہ، اس کے آخر میں بھی الف مکسورہ ہے۔ تو ان کا اعراب اور ایک دوسری قسم جو 10ویں ہے، دونوں کا اعراب سیم ہے، تو دونوں کا اعراب کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو 9ویں قسم وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے موسیٰ اور حبلہ وغیرہ، اور 10ویں قسم ہے جمع مذکر سالم۔ لیکن جمع مذکر سالم وہ والا نہیں جو آپ نے پڑھا اوپر کہ اس کا اعراب جمع مذکر سالم کے علاوہ، جمع مذکر سالم کے علاوہ ہونا چاہیے، جمع مذکر سالم نہ ہو۔ جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس کا اعراب جو ہوگا وہ حالت رفع میں تقدیر ضمہ سے، اور حالت نصبی میں تقدیری فتح سے، اور حالت جری میں تقدیری کسرہ سے، یعنی تینوں قسموں کا اعراب یہاں پر تقدیری ہوگا۔ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، یعنی اس میں مکسور کا اعراب بھی، اور اس میں جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم کسی دوسرے یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب بھی جو ہوگا وہ تقدیری ہوگا۔ جیسے کہ کوبی، یہاں کوب جو ہے یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ پیالہ ہے، اور اس کا اضافت ہے یا متکلم با کی طرف، یا کی طرف، تو اب یہاں پر اس کا اعراب جو ہوگا تقدیری ہوگا۔ فرماتے ہیں ان دونوں قسموں، یعنی اس میں مکسور اور جمع مذکر سالم کے علاوہ وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، ان دونوں قسموں کا اعراب جو ہے وہ حالت رفع تقدیری ضمہ سے، اور حالت نصبی تقدیری فتح سے، اور حالت جری تقدیری کسرہ سے آتی ہے۔ جیسے دیکھیں حالت رفع جاء موسیٰ و غلامی، یہاں موسیٰ جو ہے حالت رفع میں جاء کا فاعل ہے، تو یہاں کہیں گے اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ، غلامی کا اعراب بھی حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ، کہ یہ اسم غلام جو ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ دوسری ہے حالت نصبی میں، اس کا اعراب بھی تقدیر رأیت موسیٰ و غلامی۔ حالت جری میں بھی تقدیری ہوگا، جیسے مررت بموسیٰ و غلامی، کیونکہ ان کا اعراب یہاں پر لفظاً نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ 10 قسم ہوئی، 9ویں قسم ہوئی اس میں مکسور جس کے آخر میں مکسورہ ہو، اور 10ویں قسم جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے بیان فرما رہے ہیں 11ویں قسم اسم منقوص۔ اسم منقوص وہ اس سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو۔ اسم منقوص سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کے مکسور ہو، جیسے القاضی، یہاں القاضی اس کے آخر میں یا ہے اور ما قبل اس کے جو ہے کسرہ ہے دواد پر، تو اس میں منقوص یہ ہوئی۔ اس کا اعراب جو ہے اس کی حالت رفع
تقدیری ضمہ سے، اور حالت جری تقدیری کسرہ سے، اور حالت نصبی فتح لفظی سے آتی ہے۔ یعنی اس کا اعراب جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا جو اعراب ہو اس منقوص کا، وہ صرف جو ہے حالت نصبی میں جو ہے فتح لفظی سے ہوگا، باقی حالت رفع اور حالت جری میں تقدیری کسرہ سے ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں حالت رفع جاء القاضی، اور حالت نصبی رأیت القاضیہ ومررت بالقاضی۔ حالت رفع میں یہاں پر یا جاء القاضی، قاضی میں یا ہے اور ما قبل اس کے کسرہ ہے، تو کہیں گے حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ۔ اسی طرح حالت نصبی رأیت القاضیہ، یہاں پر حالت نصبی میں یا جو ہے لفظاً موجود ہے، یہاں پر یا پر فتح موجود ہے، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، یہاں حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حالت جری ہے، حالت جری میں جو ہے یہ اسی جو تقدیری اعراب ہوگا، اور یا جیسے دیکھیں مررتو بالقاضی، یہاں پر بھی یا آخر میں اور ما قبل اس کے مکسور ہے، تو اس میں منقوص کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع اور حالت جری میں تقدیری ہوگا، اور حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد 12ویں قسم ہے جمع مذکر سالم مضاف الی یا المتکلم، یعنی وہ جمع مذکر سالم ہے جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ اوپر بیان کیا تھا آپ کو کہ جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جو کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں 10ویں قسم، یہ 12ویں قسم ہے جمع مذکر سالم مضاف الی یا متکلم۔ جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو تو اس کا اعراب وہ تھا جو آپ نے دیکھا کہ حالت رفع میں واو ماقل مضموم، اور حالت نصبی جری میں یا ماقل مکسور کے ساتھ۔ یہاں پر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ، مسلمیہ، یہاں دیکھیں مسلمیہ، اس کا اعراب جو ہے یا مسلمیہ مسلم جمع مذکر سالم تھا اور مضاف ہوا یا متکلم کی طرف، پھر یہ بعد ادغام مسلمیہ ہو گیا۔ اس کی حالت رفع واو تقدیری سے ہوتی ہے، اور حالت نصبی و جری یا لفظی سے ہوتی ہے۔ جیسے جاء حالت رفع جاء مسلمیہ، حالت نصبی مررت مسلمیہ، اور حالت جری مررت بمسلمیہ۔ یہاں اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ظاہر میں تو لگ رہا ہے کہ تینوں سیم ہیں، تو ان کا اعراب، تینوں کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہونا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں حالت نصبی و جری یا لفظی سے ہوتی ہے، تو اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ حالت نصبی جری یا لفظی سے کیسے ہوگی اور حالت رفع واو تقدیری سے کیسے ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ مسلمیہ حالت رفع میں مسلمیہ کی اصل جو نکلے گی وہ مسلمونیا تھا۔ نون کی جب اضافت کی، یعنی جب اس میں جمع مذکر سالم کی جب اضافت کر دی جاتی ہے تو وہاں نون گر جاتا ہے، تو نون جو ہے اضافت کی وجہ سے یہ گر گیا، اب بچا مسلمویا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، مسلمویا ہو گیا۔ پھر واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہوئے، اور پھر واو کو یا سے بدل دیا، واو جو تھا اس واو کو یا سے بدل دیا، اور یا کو جب دو کلمے ایک جنس کے جب دو کلمے میں جمع ہو جائیں، ایک کلمے میں دو جنس کے جمع ہو جائیں تو ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، لہذا اس واو کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو ہو گیا مسلمیہ۔ لیکن ضمہ تھا میم پر، تو اب میم پہ جو ضمہ آیا تھا وہ واو کی وجہ سے، لیکن واو جو چینج ہو گئی یا میں، تو اب یا اپنے ماقول کسرہ چاہتی، اس لیے میم کا ضمہ جو ہے وہ کسرے سے بدل گیا، تو اب ہو گیا مسلمیہ۔ تو پھر واو کو یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، مسلمیہ ہو گیا۔ یہ تو حالت رفع میں دیکھا آپ نے کہ یہاں واو تھا، لیکن حالت نصبی و جری میں یا لفظی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ کیونکہ حالت نصبی و جری میں اس کی اصل نکلے گی مسلمینیا تھی۔ تو دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر نون اگر ہٹا دیں تب بھی یہاں پر ایک یا پہلے سے ہی موجود ہے، اور ایک بعد کی جو یا دیکھ رہے ہیں یہ یا اضافت کی جو ہے متکلم کی طرف اضافت کی والی ہے، تو حالت نصبی و جری میں اس کی اصل ہوگی مسلمینیا تھا، تو نون تو اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ اب دو یا جمع ہوئی، ایک تو جمع مذکر سالم کی یا، اور دوسری جو ہے جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف،
نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مسلمیہ ہو گیا۔ پھر یا دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے، لہذا پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ تو یہاں پر اس کا اعراب حالت نصبی اور جر میں لفظی کے ساتھ لفظاً اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ اس کے بعد جو ہے حالت نصبی جری میں اصلی یا جو ہے اب بھی وہ موجود رہتی ہے، گرتی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر حالت نصبی جری میں اس کا اعراب لفظی ہوگا، اور حالت رفعی میں چونکہ واو یا سے چینج ہو جاتا ہے اس لیے وہاں اعراب اس کا تقدیری ہوتا ہے۔ تو جمع مذکر سالم جو مضاف یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری اور حالت نصبی جری میں یا لفظی سے ہوتا ہے۔ یہ سبق ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے تمرین ہے، اس تمرین کو مشق کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے اس کے اندر سوال نمبر 1 ہے، سوال درجہ ذیل اسماء معرب کی مذکورہ 12 اقسام جو آپ نے پڑھی اس میں سے کون کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، نیز یہ بتائیں کہ ان کا اعراب کیا ہے، یعنی قسم بھی آپ کو متعین کرنی ہے اور اعراب بھی آپ کو متعین کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہے مہندس، معنی ہوتا ہے انجینئر، تو اس مہندسن یہ جو ہے اس میں معرب کی 12 قسموں میں سے پہلی والی قسم سے اعراب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی مفرد ہے، منصرف ہے، تو اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ دوسرا ہے صواریخ، صواریخ یہ جو ہے کہتے ہیں اس کو توپ، پستول وغیرہ۔ اب یہ صواریخ یہ صاروخۃن کی جمع ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کا اعراب جو ہوگا وہ غیر منصرف والا جو اعراب ہوگا، کیونکہ یہ جمع منتہی الجموع ہے، اور جمع منتہی الجموع جو ہے وہ غیر منصرف بنتی ہے، تو اب غیر منصرف کا جو اعراب ہے یہ اس کا اعراب ہوگا غیر منصرف میں شمار ہوگا، اور غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں فتح کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا اعراب جو ہوگا حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں فتح کے ساتھ۔ نمبر 3 عمر، عمر یہ جو ہے یہ غیر منصرف کی قسم سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں فتح کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4 موسیٰ، موسیٰ جو اس کا جو اعراب ہے وہ اس میں مکسور کی قسم سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس میں مکسور نمی قسم ہے، اور اس کا جو اعراب ہے وہ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ نمی قسم موسیٰ اس کا اعراب جو ہے تینوں حالتوں میں تقدیری ہے۔ نمبر 5 القاضی، القاضی بھی جو ہے اسی طرح اس میں منقوص ہے جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کے کسرہ ہو، جیسے یہ دیکھیں القاضی۔ اب اس میں القاضی کا جو اعراب ہے وہ اس کا اعراب حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصبی رفعی اور جری میں کسرے کے ساتھ تقدیری ہوتا ہے۔ تو اس کا اعراب جو ہوگا موسیٰ کا اعراب جو ہوگا وہ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، اور القاضی اس میں منقوص ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں اور حالت جری میں تقدیری کسرہ تقدیری ہوگا، اور حالت نصبی میں لفظی فتح کے ساتھ القاضیہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 غلامی، غلامی جو ہے یہ غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب جو ہوگا وہ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ اس کی جو ہے اس میں غلامی آئی ہے، موسیٰ و غلامی، اس کا اعراب جو ہے تینوں حالتوں میں تقدیری ہے، حالت رفعی میں تقدیر ضمہ، حالت نصبی تقدیری فتح اور حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ تو اس کا اعراب بھی جو ہوگا وہ تقدیری ہوگا تینوں حالتوں میں، کہ یہ غیر جمع مذکر سالم ہے اور مضاف ہے یا متکلم کی طرف، تینوں حالتوں میں غلامی رہے گا۔ نمبر 7 ہے قلعہ، قلعہ یہ ملحق بتثنیہ ہے، حقیقتاً تثنیہ نہیں ہے، تثنیہ کی قسموں میں سے شمار ہے، لہذا اس کا اعراب حالت رفعی میں جو ہوگا وہ الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ۔ نمبر 8 کلتا، جبکہ یہ اس وقت ہے جبکہ یہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، لیکن اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب اب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ اسی طرح نمبر 8 کلتا ہے، یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور یہ ملحق بتثنیہ ہے، تو ان کا اعراب تثنیہ میں شمار ہوگا،
اور تثنیہ کا اعراب جو ہے حالت رفیع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی میں جری میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ، لیکن ان کا اعراب اسی وقت ہوگا جب کہ اس میں ضمیر کی طرح مضاف ہوں، اور اگر اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب تقدیری ہوگا۔ نمبر 9 ہے اولو۔ اولو یہ جو ہے ملحق جمع مذکر سالم میں سے ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفیع میں واو ماقل مضموم اور حالت نصبی جری میں یا ماقل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اولو کا اعراب بھی وہی ہوگا۔ نمبر 10 ہے مسلمیہ۔ مسلمیہ یہ جو ہے 12ویں قسم ہے جمع مذکر سالم، یعنی مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب حالت رفیع میں تقدیری واو کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، یا لفظی کے ساتھ، اس لیے اس کا اعراب بھی جو ہوگا یہی ہوگا مسلمیہ، حالت رفیع میں تقدیری واو کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا لفظی کے ساتھ۔ نمبر 11 عشرونہ۔ عشرونہ یہ جو ہے جمع ملحق جمع مذکر سالم میں سے ہے اور لفظاً جمع مذکر سالم کے مشابہ ہیں، اس کا اعراب حالت رفیع میں واو ماقل مضموم اور حالت نصبی جری میں یا ماقل مکسور کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 12 ہے مسلماتن۔ مسلماتن یہ جو ہے وہ جمع مؤنث سالم کی قسم ہے اور جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفیع میں واو کے ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 13 ہے زبیون۔ زبیون یہ جو ہے جاری مجرا صحیح، یعنی دوسری قسم ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، یعنی وہ جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کے آخر میں واو ہو یا ہو ما قبل اس کا ساکن ہو، زبیون، تو اس کا اعراب حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی و جری، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ نمبر 14 دلون۔ دلون معنی ڈول، اس کا اعراب بھی قائم، یہ جو ہے قائم مقام صحیح میں سے ہے اور اس کے اعراب حالت رفیع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی میں فتح کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے نمبر 15 علبتی۔ علبتی یہ جو ہے غلامی کی طرح ہے اور اس کا اعراب جو ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب حالت رفیع، حالت نصبی اور حالت جری تینوں میں جو ہوتا ہے وہ تقدیری ہوا کرتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں غلامی کے اندر، تو لہذا اس علبتی کا اعراب بھی تقدیری ہوگا۔ نمبر 16 ابو کا۔ ابو کا یہاں چونکہ یہ مضاف ہے یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یہ اس لیے اسماء ستہ میں سے ہے اور اسماء ستہ کا اعراب حالت رفیع میں واو کے ساتھ اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ چھٹی قسم اسماء ستہ میں سے ابو کا۔ اس کے بعد ہے نمبر 17 ابی۔ ابی یہ جو ہے اسماء ستہ میں سے ہے، لیکن چونکہ یہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف اور شرط یہ تھی کہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، لہذا جب یہ ابی ابو یا متکلم کی طرف مضاف ہے تب ایسی صورت میں اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، جیسا کہ آپ غلامی کا اعراب دیکھ رہے ہیں تینوں حالتوں میں تقدیری ہے، تو اس کا اعراب ابی کا تقدیری ہوگا۔ اسی طرح نمبر 18 ہے اسنان۔ اسنان اور 19 میں اسنتان، تو ان دونوں قسموں کا اعراب، یہ دونوں جو ہیں ملحق و تثنیہ ہیں اور ان دونوں کا اعراب وہی ہوتا ہے جو تثنیہ کا ہوتا ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفیع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس کا اعراب حالت رفیع میں الف اور ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا ان اسنان و اسنتان کا اعراب بھی حالت رفیع میں الف اور ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوگا اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 10 نصاب النحو کا طویل سبق تھا اور بہت اہم سبق تھا، یہ آج مکمل ہو گیا۔ آج کے اس سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔